صافی صاحب، کون یہ غیر یقینی کی صورتحال طاری کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں حلقہ بندیاں ہونی تھی، وہ بھی ہو گئی ہیں، اب انتخابی شیڈیول بھی آ جائے گا، لیکن جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ پارٹی لیول تک ہی بات چیت کرنے میں مصروف ہیں، ابھی عوام میں جانے کی ہمت کیوں نہیں کر رہی؟ سب سے زیادہ بھام تو مریم تھنک ٹینک اور آپ پہ لا رہی ہے. باقی تو مجھے اتنا زیادہ مسئلہ ہے ایک پارٹی کے علاوہ اگر ان کا اس پارٹی کا شیرازہ بکر چکا ہے، ان کو جو رہی صحیح جو ان کی قیادت ہے اس میں کسی نامور اور نمایاں شخصیت پہ جیل میں بند لیڈر کو اعتماد نہیں ہے اور وہ اپنی سیاسی سرگرمیاں یا انتخابی سرگرمیاں شروع کرنے سے کترا رہی ہے یا بوجہ نہیں کر پا رہی ہے، تو باقی تو پورے ملک میں آپ کیا چاہتی ہیں کہ کیا کوئی وجہ کے کیفیت سیاسی جماعتیں طاری کرے یا کوئی ڈول باجے نکالے، کیا کرے؟ نواز شریف صاحب اپنے اس میں لگے ہیں، جو ان کی اپنا ایک طریقہ کار ہے اس کے مطابق لوگ ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. آج بھی کچھ دو لوگ ان کے ساتھ شامل ہوئے ہیں. خیبر پختونخوا میں ان کی تنظیم میں جو اختلافات تھے وہ ختم ہو چکے ہیں، وہ یکجا ہو چکی ہے. آصف علی زرداری صاحب کوئٹہ میں ہے، اپنے کنونشنز کروا رہے ہیں، اپنی پارٹی کی جو ہے سالگرہ منا رہے ہیں، ان کے ساتھ لوگ شامل ہو رہے ہیں. جہانگیر ترین صاحب مصروف ہے، پرویز خٹک صاحب مصروف ہے. ایک پارٹی کو اور ایک لیڈر کو اگر وہ نہیں آ رہے میدان میں اور وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں تو اس کو تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو انتخابی کیفیت آپ پہ طاری نہیں ہو رہی ہے تو اس کا ہم کیا علاج کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں کسی ڈاکٹر سے پہ رجوع کرنا پڑے گا. الیکشن کمیشن ذمہ دار ادارہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے. آپ خود اپنے ابتدائیہ میں بتا چکی ہیں کہ انتخابی حلقوں کی جو فہرست شائع ہوئی تھی پہلے تو اس پہ ابہام تھا، اس پہ بہت سارے مسئلے ہیں. پختونخوا کے 6 نشستیں کم ہوئے ہیں، الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ نہیں کم نہیں ہوئے، جو ضم اضلاع تھے قبائلی اس کو ایڈجسٹ کیا گیا ہے، لیکن اس پہ سیاسی مسئلہ بنے گا اور کچھ لوگ شاید عدالت میں جانے کے بارے میں اس کی سوچ رہے، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج الیکشن کمشنر آپ خود کہہ رہی ہیں کہ 54 دن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد انتخابی شیڈول بھی جاری ہو جائے گا. اور اب زمانہ بدل چکا ہے، بہت ساری چیزیں جو روایتی انداز میں جلسے جلوسوں کے ذریعے سیاسی جماعتیں یا امیدوار اپنی آواز اپنے ووٹرز تک پہنچایا کرتے تھے، وہ ایک کریڈٹ جاتا ہے پی ٹی آئی کو کہ انہوں نے سوشل میڈیا کا بہت غلط اور لیکن کئی معاملوں پہ مؤثر انداز میں استعمال بھی کرنا لوگوں کو سکھایا ہے. تو امیدوار سوشل میڈیا کے ذریعے وہ سرگرم ہے، وہ اپنی آواز لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں. اور اگر اس کو بھی چلے، میں مان لیتا ہوں کہ یہ اس حوالے سے بھی آپ کی بات اگر درست تسلیم کی جائے کہ کوئی آپ پہ کیفیت انتخابی مہم کی نہیں طاری ہو رہی ہے، تو اس کے حوالے سے پھر ایک سوال جو اٹھایا جا رہا ہے کہ بندوبست کیا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب اور ان کی جماعت ہی حکمران جماعت ہوگی، تو پھر باقی جماعتیں اپنی انرجیاں کیوں اس پہ ضائع کرے اور وہ اس کے لیے جو روایتی انداز میں انتخابی مہم ہے وہ پھر کیوں چلائے؟ اور کیا انتخابی مہم کے حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی مؤثر انتخابی مہم اگر چلائے گا تو وہی جماعت جیت پائے گی؟ کیا ہم میں اتنی سیاسی شعور آ چکا ہے کہ ہم جو اپنے ووٹ کا استعمال جو ہے وہ پارٹیوں کی منشور اور پارٹیوں کے جلسے جلوسوں میں جا کے ہم یہ ڈیسائیڈ کرنے کے قابل ہو چکے ہیں کہ ہاں یہ جماعت میرے لیے ٹھیک ہے، ہاں اس جماعت کا یہ امیدوار میرے لیے ٹھیک ہے؟ کیا ہم ووٹ اس بنیاد پہ ڈالتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ ملک و قوم کے لیے ٹھیک ہے، کہ ہم اس بنیاد پہ ووٹ ڈالتے ہیں کہ کمبا، بجلی، روڈ، نالی، تانا، کچہری، غمی، لیکن ابھی خوشی؟ تک ہم نے جو تقریریں سنی ہیں وہ الزام تراشی کے سوا کچھ نہیں ہے. صافی صاحب، ہم بات کریں انتخابی عمل کی، کیا آپ کو انتخابی عمل عوامی ایشوز کے ساتھ مشروط ہوتا دکھائی دے رہا ہے مستقبل میں؟
دیکھیے پہلے میں یہ جو فاٹا کی مرجر کی جو بات ہو رہی ہے نا، اس کا مسئلہ بن چکا ہے، کئی لوگ عدالتوں میں جا چکے ہیں اور یہ اب ایک انہونی سی بات کہی جا رہی ہے کہ اس بات پہ تو ہم سب متفق ہے کہ پاکستان اگر کسی شعبے میں ترقی کر رہا ہے تو وہ آبادی ہے، تو آبادی تو مسلسل بڑھ رہی ہے اور پھر ماشاءاللہ ہم پشتونوں کی آبادی جو ہے باقی ملک کے مقابلے میں وہ ڈبل نہیں تو بہت زیادہ ضرور بڑھ رہی ہے۔ تو آپ ایک صوبے کے اوور آل اگر پورے سٹرکچر کو اور ان کی 6 نشستیں کم کر رہے ہیں اور 12 جو آپ نشستیں لے کے 7 قبائلی اضلاع جو ہے وہ بالکل بات بجا ہے کہ 25ویں آئینی ترمیم کے تحت جو ہے فاٹا جو ہے مرج ہو چکا ہے کے پی میں، لیکن مسئلہ بن سکتا ہے، اس پہ عوامی نیشنل پارٹی کو اعتراض ہے، اس پہ قبائلی مائدین کو اعتراض ہے اور بہت سارے لوگوں نے پٹیشنز جو ہے وہ تیار بھی کی ہیں اور پشاور ہائی کورٹ سے رابطے کے لیے وہ لوگ گئے بھی ہیں، احتجاج بھی اس پہ ریکارڈ ہوئے ہیں۔ تو یہ مسئلہ ہے اور یہ بہت سارے حلقوں کے لیے یہ چیز ناقابل قبول ہے۔ باقی جو بات کی جا رہی تھی آپ کی جو آپ نے پوچھا ہے وہ اپنی جگہ پہ ایک اہم بات ہے، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جس پارٹی کے بارے میں کنگز پارٹی کا نام جن کو دیا جا رہا ہے، ان کے بارے میں بھی ابھی یہاں پہ کہا گیا ہے کہ ان کو بھی مسئلے مسائل ہے اور ان کو بھی یقین نہیں ہے اپنی جیت کا یا بروقت انتخابات کا، تو پھر یہ سارا سلسلہ تو اپنے سیاسی جماعتوں کے اندر ہی ہے نا، پھر تمام سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کے کل کے یہ کیوں نہیں کہتی؟ چلے ایک پارٹی اگر نہیں کہہ سکتی تو پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی جماعتیں کل کے یہ بات کیوں نہیں کہہ پا رہی کہ ان کو یہ مسئلہ ہے؟ اور دوسرے کم وقت نگران حکومتیں جو ہے وہ ان کی پرفارمنس اتفاقاً ٹھیک ہے، وہ جس ملک میں بھی جاتے ہیں چاہے کچھ بھی نہ ملے لیکن پرسپشن اچھا لے کے آتے ہیں۔ ابھی مشرق وسطیٰ سے جو 20-25 ارب ڈالر کی بات ہو رہی ہے اور جو سٹاک مارکیٹ اپنے ہی ریکارڈ مسلسل توڑ رہی ہے، تو اس کے نتیجے میں بھی پھر جو سیاسی جماعتیں ناکام ہوئی ہے ماضی قریب میں، ان کو پھر خدشات لاحق ہو جاتے ہیں کہ شاید الیکشن نہیں ہو رہے، یہ لوگ اچھا کر رہے ہیں۔ فاٹا کی بات کیا کہ اس پر ابھی بھی بہت سے ایشوز ہیں۔ صافی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے بیرسٹر گوہر بطور چیئرمین پارٹی کو فائدہ پہنچائیں گے؟ دیکھیں کسی کو فائدہ پہنچائے یا نہ پہنچائے، لیکن جو جیل میں قید لیڈر ہے انہیں ضرور فائدہ ہوگا۔ ان کو اسی قسم کے لوگ چاہیے ہوتے، جس طرح بزدار کو انہوں نے ایک کمزور کینڈیڈیٹ چنا تھا، وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا تھا اور محمود خان کو کے پی کا بنایا تھا، تو اسی طرح انہیں حامد خان جیسے لوگ نہیں چاہیے تھے، علی ظفر صاحب جیسے لوگ نہیں ان کو سوٹ کر رہے تھے، اس لیے انہوں نے گوہر صاحب کا انتخاب کیا ہے۔ ہماری بنیر سے ان کا تعلق ہے، شریف بندے ہیں، جب بھی ان کو کہیں گے کہ بیٹھ جائے تو وہ بیٹھ جائیں گے۔ یہ انہوں نے تو پھر نہیں بیٹھنا تھا، حامد خان صاحب تو ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں انہیں ایسے بندے سوٹ کرتے ہیں اس لیے انہوں نے ان کا انتخاب